ویری مطلب اچھی بہت زیادہ فیلنگ ہے کہ ہم تینوں نے ایک ساتھ کوالیفائی، کیونکہ ہم پہلے سے ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ وی شوڈ کوالیفائی، ہم نے سوچ کے رکھا تھا کہ وی آل ول بیکم ڈاکٹرز اینڈ ول کوالیفائی MBBS. خوشی ہوئی تھی، ایک نروسنس بھی تھی، رو بھی رہے تھے ہم، بہت خوشی تھی ہمیں. اور تین ہم نے ایک ہی ساتھ کوالیفائی کیا تو اسی ٹرپل خوشی تھی ہم سب کو یہاں پر. فرسٹ ٹائم اورینٹیشن ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ یو شوڈ ریممبر دس از یور فرسٹ اینڈ لاسٹ اٹیمپٹ. تو وہی مائنڈ سیٹ لے کے چلنا چاہیے کہ یہ پہلا اٹیمپٹ بھی ہے اور یہ لاسٹ اٹیمپٹ بھی ہے. ویری مطلب اچھی بہت زیادہ فیلنگ ہے کہ ہم تینوں نے ایک ساتھ کوالیفائی، کیونکہ ہم پہلے سے ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے. وی وینٹ ٹو اسکول ٹوگیدر، وی جوائنڈ کوچنگ ٹوگیدر. اور ہمارے بیچ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ وی شوڈ کوالیفائی، ہم نے سوچ کے رکھا تھا کہ وی آل ول بیکم ڈاکٹرز اینڈ ول کوالیفائی MBBS. تو جب پھر کل یہ ریزلٹس اناؤنس ہوئے تو دا لنک واز جیمڈ. تو پھر رزلٹ نہیں نکل رہا تھا تو سو وی ٹیکسٹڈ آور ٹیچر اینڈ وی سینٹ ہم آور ڈیٹ آف برتھ اینڈ اپلیکیشن نمبر. سو ہی چیک دا ریزلٹس فار اس، میرا بھی، میری سسٹر کا بھی اور میری کزن کا بھی. تو ہی سینڈ اس دا ریزلٹ. سو جب ہم نے دیکھا تو اٹ واز ویری ایکسائٹنگ مومنٹ، اٹ واز ایموشنل ایز ویل، بٹ اٹ واز ویری ہیپینس، بڑا مومنٹ بھی تھا. بہت خوشی ہوئی تھی، ایک نروسنس بھی تھی، رو بھی رہے تھے ہم، بہت خوشی تھی ہمیں. اور تین ہم نے ایک ہی ساتھ کوالیفائی کیا تو اسی ٹرپل خوشی تھی ہم سب کو یہاں پر. اور اسی ٹائم میسیجز سارے فون بھی کرے تو بہت خوشی ہوئی تھی. آپ کی جو انیشیل اسکولنگ ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک پرومیننٹ ہیریٹیج اسکول سے آپ کی جو بیسک جی اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول جو راجوری کدل میں واقع ہے وہیں پر ہوئی تھی. وہیں ہم نرسری سے لے کر 12th تک پڑھے تھے. تو یہ جو نیٹ کا ابھی کوالیفائی ہو گیا، کس طرح کی اس میں ہارڈ ورک کرنی پڑے گی؟ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس باہر بھی کوچنگ کے لیے جاتے تھے، یا کشمیر میں زیادہ کوچنگ سینٹرز پہلے نہیں تھے، یہاں ڈسٹربڈ ایٹماسفیئر بھی تھا، چونکہ ایک اچھی پڑھائی کے لیے ایک اچھا ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے کتنے ہارڈ ایفرٹس کے ساتھ اس میں یہ جو یہ تو پتہ ہی ہے کہ نیٹ از ون آف دا ٹفسٹ کمپٹیٹیو ایگزامز ان انڈیا، اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. انفیکٹ جس کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اس کو 11th سے لگ جانا ہوتا ہے، اس کا بیک اپ نہیں ہونا چاہیے. وہی 11th میں پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹیوشنز آف ہو گئے. پھر انہوں نے بھی ورچولی ہمیں سپورٹ کیا، یہ مطلب نیٹ سے بھی پڑھائی اور آن لائن بھی کیا کوچنگ، مگر تو بھی بیک اپ رہ گیا. پھر ہم نے جب 12th اسٹارٹ ہوا تو پھر ہم نے 12th میں 11th کا بیک لاگ جو ہو گیا تھا وہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیا. تو پھر جب ہم نے ڈراپ لیا 12th کے بعد ہی ہم نے ایک اٹمپٹ دیا تھا، اس میں نہیں مارکس ہو گئے. پھر ہم نے ڈراپ لیا تو اسی ٹائم موک ٹیسٹز، پریکٹس، بہت ساری بکس مطلب NCERTs ریوائز کی اور ریویژنز، موک ٹیسٹز، ٹیسٹ سیریز بہت سالوں کی، تو بہت سارے اسی سے ہو گیا. ساتھ میں اس میں ہم اکثر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہر اس طرح کے ایگزامس کے لیے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ مورل سپورٹ ہو، سوشل سپورٹ ہو. آپ کے پیچھے اگر کہیں گے کہ تھوڑا سا آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی کامیابی کا راز کس کو بدل جاتا ہے؟ کتنا کیا آپ کی گائیڈنس نے؟ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں، مطلب زیادہ ان کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ہمیں فرام بچپن سے سپورٹ کیا. ان کا بھی یہی ڈریم تھا تو ہمارا بھی. انہوں نے ہمیں کبھی فورس نہیں کیا یہ کہ آپ اسی فیلڈ میں جاؤ. انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اور وہ بھی، ان کو بھی پتا تھا کہ اس ٹائم ایک بچہ جو ہے وہ ایک بہت سارے ایموشنل اسٹریس سے اپ اینڈ ڈاؤنز میں ہو جاتا، تو اس ٹائم بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اٹ از نیور ٹو لیٹ، آپ کبھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن ایک تو آپ کو پوٹینشیل ہونا چاہیے، مطلب ایک وہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چلو دیتے رہیں گے 2-3 سال، کسی نہ کسی ٹائم تو نکل جائے گا، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہمیں ٹیچر بھی کہتے تھے جو ہمارے مبشر سر ہے، جب ہماری فرسٹ ٹائم اورینٹیشن ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ یو شوڈ ریممبر دس از یور فرسٹ اینڈ لاسٹ اٹیمپٹ. تو وہی مائنڈ سیٹ لے کے چلنا چاہیے کہ یہ پہلا اٹیمپٹ بھی ہے اور یہ لاسٹ اٹیمپٹ بھی ہے. تو مطلب یہی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ پہلا اٹیمپٹ ہے، یہی لاسٹ اٹیمپٹ ہے، اور اسی مطلب
डिटर्मिनेशन के साथ चलना है, कमिटेड रहना है, मॉक्स करने हैं सॉल्व, टीचर की गाइडेंस लेनी है. अगर टीचर नहीं भी है, मतलब कोई नहीं कर सकते हैं कोचिंग एफोर्ड, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल. आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप मतलब आज आप उस वक्त में नहीं हो कि मतलब देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज. एटलीस्ट मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है, एक इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है बट रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे. इतने सारे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो सारे रिसोर्सेज करे. देयर आर टन्स ऑफ बुक्स. आप कोई किताब लो, कोई मॉक सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लो, उसको सॉल्व करो, थॉरोली सॉल्व करो, लेकिन स्टिक एक ही पे करना है. ऐसा नहीं कि आज एक किया फिर कल दूसरा किया, स्टिक एक ही पे करना है. एक को जब वो खत्म होगा फिर दूसरा देखना. अगर आपको लगता है कि टाइम बच रहा है तो दूसरी बुक करनी है, बट स्टार्ट तो एक ही से करना है.